اگر مجھ سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو۔ میں مرد ہوں، وہی مرد جسے تم حیوان کہتی ہو، جسے تم کبھی درندہ کہہ کر پکارتی ہو تو کبھی جانوروں سے بھی بدتر القابات دیتی ہو، جسے تم جسم کا پجاری کہتی ہو، جسے تم ہوس کا مارا کہتی ہو۔ میں مرد تیری ان سب باتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں حیوان ہوں، درندہ ہوں، جسم کا پجاری ہوں۔ مرد آنکھ ہے اور عورت یہ بات جانتی ہے۔ چنگاری لگنے کی دیر ہے، آگ بھڑک اڑتی ہے اور آگ کبھی چنگاری کے بغیر نہیں لگتی۔ قصور کس کا، آگ کا یا چنگاری کا؟ فیصلہ آپ کرے۔ میں نے روزے رکھا، کام کے لیے بازار آیا کہ اچانک خوشبو آنے لگی۔ سوچا چھوڑو میاں، روزے سے ہوں، نظریں نیچے ٹکائے رکھوں، لیکن جو ہی خوشبو کا احساس زیادہ ہوا میں مائل ہونے لگا تو نظریں اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ نظریں اٹھنے کی دیر تھی، حسین و جمیل پری میری آنکھوں کے سامنے دوپٹہ لیے، ایک سائیڈ سے دوپٹہ اپنے کاندھے پر رکھا ہوا۔ کیا حسن تھا، جیسے سارا حسن اسی پر ختم ہو گیا ہو۔ خوب بناؤ سنگار کیا ہوا، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر سرخی۔ میں گھرنے لگا کہ اچانک محترمہ میرے پاس رکی اور مخاطب ہوئی، ہیلو اوئے، کیا گھور رہے ہو؟ میرے پاس جواب نہیں تھا، کیا کہتا؟ ارے اس میں میرا کیا قصور؟ فطرت ہے مرد کی، حسن کو دیکھے گا تو دل للچائے گا۔ لیکن ذرا پیچھے دیکھیے، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے خوشبو نے چنگاری لگائی، پھر حسن اور نمائش نے مجبور کر دیا کہ اسے دیکھوں۔ دکان پر گیا، ٹی وی آن کیا، ویسے بے شمار حسیناؤں کو احتجاج کرتے دیکھا۔ میں پھر پریشان۔ اچانک میری نظر ان کے ہاتھوں میں پکڑے مختلف بینرز پر پڑی، عورت کو کھلونا نہ بناؤ، عورت کو آزاد کرو، ریپ بند کرو، مجھے گھرنا چھوڑو، مجھے آزاد کرو، میں عورت ہوں، کھلونا نہیں۔ میں عجیب کشمکش میں گم تھا۔ میں نے نتیجہ نکالنے کی ٹھانی کہ غلطی کس کی ہے۔ میں نے محلے اور بازار کے گھٹیا اور آوارہ ترین مردوں سے ایک سوال پوچھا، کیا تم نے کبھی اسلامی برقعے میں ملبوس کسی عورت کو گھورا یا گندی نظر سے دیکھا ہے؟ سب کا ایک ہی جواب تھا، بھائی بھلا ٹوپی والا برقع پہنے لڑکی جا رہی ہو تو کون دیکھتا ہے، ہم تو بس آئٹم دیکھتے ہیں۔ کیا ایک لڑکی نے لائن دی، بات چیت پر پہنچی، بنا کہے اپنی تصویر بھیج دی۔ مرد نے تعریف کی، پھر کچھ ہی دنوں میں تصویر مانگی تو بنا دوپٹے کے یا گلے میں دوپٹہ لیے تصاویر کی لائن لگ گئی۔ اب مرد کیا کرے؟ مرد کی تو فطرت ہے، قدرت نے رکھی ہے، فطرت سے لڑنے کو تو رہا۔ ملاقات کا پوچھا، تھوڑے سے اسرار پر لڑکی مان گئی۔ ملے 2-3 ملاقاتوں میں بات آگے پہنچی، بالکل باہم رضامندی سے جسمانی تعلق قائم ہوا، لیکن وقت نے ورق پلٹا اور لڑکی پریگنینٹ ہو گئی۔ سوچی اب کیا ہوگا؟ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، غصہ ہوئی، گالیاں دی، مرد کو ایک لمحے میں ظالم بنا دیا۔ بولنے لگی، تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، تم نے میری عزت خراب کر دی، تم صرف ٹائم پاس کر رہے تھے، تم تو صرف جسم چاہتے تھے، تم ہوس کے مارے تھے، تم نے میرا استعمال کیا۔ اب کیا ہوا؟ وہی لڑکی ایک کونے میں کھڑی مظلوم بن گئی۔ بات آگے بڑھی، سماج کے کٹگرے میں آئی، عدالت نے ثبوت دیکھے اور مرد کو ریپسٹ قرار دے دیا، یا پھر مرد کو ظالم اور عورت کو مظلومیت کی پہلی صف میں کھڑا کر دیا۔ مرد تو ظالم تھا، حیوان کہلایا۔ نہ تو سماج کی عدالت نے مرد کی سنی، نہ قانون کی عدالت نے۔ قانون نے آگ تو دیکھی، چنگاری کو نظر انداز کر دیا، عورت کو بری کر دیا اور مرد کو قید کی سزا سنا دی۔ کالم نگار اٹھا، مرد کو حیوان لکھا، درندہ لکھا، جانور لکھا، شکاری لکھا، جو دل میں آیا لکھ ڈالا۔ عورت کے انٹرویو شروع ہوئے اور عورت اسٹار بن گئی، اور مرد ایک بار پھر سے تاریخ میں اپنا تعارف حیوانیت کے قصے میں لکھوا گیا۔ بات یہاں بس نہیں ہوئی، میں نے ارادہ کیا میں اب عورت کو نہیں گھوروں گا، لیکن بازار موبائل لینے گیا۔ عورت حسن کی نمائش کے ساتھ موبائل بیچ رہی تھی۔ میں سیم لینے آفس گیا،
وہاں لڑکی الیکٹرانکس مارکیٹ گیا، وہاں لڑکی سفر کے لیے بس میں سوار ہوا، وہاں لڑکی حتیٰ کہ میں مٹھائی لینے گیا تو یقین کیجئے وہاں بھی لڑکی۔ ارے میں تو مرد ہوں، فطرت نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، حسن دکھاؤ گی تو میں تم پر مر مٹوں گا، اور جب میں حسن کے نشے میں آ گیا تو میرا نشہ تو وہی بنے گی نا جو مجھے دستیاب ہوگی۔ سگریٹ اگر مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہوگا تو اسموکر اسموکنگ کیسے کرے گا؟ حسن جب 7 پردوں میں چھپا ہوگا تو مرد تمہیں کیسے گھورے گا؟ آخر کب تک تم شکار بنتی رہو گی اور چلاتی رہو گی؟ مرد حیوان ہے، جانور ہے، سنو تمہارے چلانے سے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تم حسن دکھاؤ گی، مرد تمہیں گھورے گا، تمہیں پھنسائے گا اور تم پھنسو گی، بار بار شکار ہوگی اور پھر سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلو گی۔ اگر مجھ سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو، حسن چھپاؤ اس سے پہلے کہ حسن کے شیدائے اکٹھے ہو جائے۔ برقع پہنو مگر اسلامی پہنو، فیشن کی آڑ میں برقعے اور پردے کو بدنام مت کرو۔ تم برقعے سے آنکھیں نکالو گی تو میں تمہاری آنکھوں میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ تیرے حسن کا نصف حصہ تو تیری آنکھوں میں پوشیدہ ہے۔ آنکھیں یا چہرہ ننگا کرنے کے لیے تو فتووں کا سہارا لیتی ہو۔ تمہارا تنگ برقعے میرے جذبات کو ابھارتا ہے، تمہارا باریک لباس میری مردانگی کو للکارتا ہے۔ تم لاکھ احتجاج کر لو، تم سڑکوں پر آؤ، تم چنگاڑی لگاؤ گی، میں آگ کو بھڑکاؤں گا۔ اور ہاں مجھ سے قسم لے لو، تم اگر گھر سے باہر ایسے نکلو گی جیسے صحابیات نکلا کرتی تھی، چادر اتنی لمبی کہ زمین پر گھسٹ رہی ہے اور دیوار کے اتنا ساتھ چل رہی ہو کہ تمہاری چادر دیوار سے گھسٹ رہی ہو، خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں گھورے گا۔